नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक वेल नोन पर्सनालिटी जो नाम के मोहताज भी नहीं है, पहचान के मोहताज भी नहीं है, अब्दुल मन्नान सेठ, एक सीनियर कांग्रेस लीडर और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। वेलकम टू अवर स्टूडियो सर। वेलकम। थैंक यू। आप जो है पॉलिटिक्स से काफी गहरा ताल्लुक रखते हैं और पिछले इलेक्शन में ये कैंडिडेट भी रहे बीदर साउथ से, और इस बार जो है एप्लीकेंट भी हैं। आपने एप्लीकेशन भी दी है कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए बीदर सिटी के लिए। तो इनसे हम पॉलिटिकली डेवलपमेंट्स बीदर के और कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से बात करते हैं। सर, अभी क्योंकि शहर तमाम में यही बात फैली हुई है कि आप जो है दावेदार हैं टिकट के, और इवन आप एप्लीकेशन देने के बाद जो लास्ट डेट थी उसके बाद से तो जो है कंफर्म हो गए कि आप रेस में हैं। सेम पार्टी के ही एमएलए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक सर रिगार्डिंग दिस? सबसे पहले मैं केपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं थैंक यू सर। और केपी न्यूज़ की व्यूवर्स को आदाब कहता हूं। अभी जैसा आपने फरमाया, मैं कांग्रेस पार्टी से बीदर नॉर्थ यानी नंबर 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट का दावेदार हूं। ये बात सही है कि यहाँ के सिटिंग एमएलए अली जनाब अब्दुल रहीम खान साहब हैं। ये 3 मरतबा एमएलए बने हैं, एक्स मिनिस्टर हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है और कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। परसों आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इसकी सदारत का इलेक्शन भी हुआ। ये दर्शाता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, और जो एमएलए पहले से ही है वही टिकट का दावेदार होता है, ऐसा नहीं है। हर एक को मौका दिया जाता है। सिर्फ हमको कांग्रेस पार्टी के सामने अपनी दावेदारी को मजबूत साबित करना होता है और पार्टी को ये यकीन दिलाना होता है कि मैं इसका हकदार हूं, और कांग्रेस की अगर टिकट मिलता है तो सीट बचा पाऊंगा। अगर कांग्रेस को यकीन हो जाता है तो कांग्रेस जरूर कंसिडर करती है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता एक ही पार्टी से आप दोनों भी हैं रेस में, तो ये डैमेज नहीं होगा? जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा होता, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती, तो एप्लीकेशन डालने का जो नोटिफिकेशन होता सिर्फ उन्हीं हलकों का होता जहां पे सिटिंग एमएलए नहीं है। 224 हलकों के लिए एप्लीकेशन पूछा गया, मतलब सबके लिए पूछने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। एक प्रोसेस है जी। उस प्रोसेस के तहत सबके लिए टिकट पूछने का हक है, और हर आदमी जो वो ख्वाहिश रखता है कि वो टिकट पूछे, कांग्रेस पार्टी का है, पूछ सकता है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हम भी तो कांग्रेस का ही लिए टिकट पूछ रहे हैं, दूसरी पार्टी का तो नहीं पूछ रहे हैं, और इससे कांग्रेस पार्टी डैमेज होने का सवाल नहीं होता है। सर, चांसेस कितने % हैं? आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी तो क्या बेसिस पे देना चाहिए टिकट? मैं कांग्रेस का सीनियर कार्यकर्ता हूं जी। हमारे अली जनाब रहीम खान साहब से 15-20 साल पहले से मैं कांग्रेस में सीनियर हूं। कांग्रेस अगर से कंसिडर करती है तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है सोशल वर्क का और कांग्रेस पार्टी में वेरियस पोस्ट पे काम करने का, तालीमी मैदान में इंस्टीट्यूशन से मेरा अटैचमेंट, मेरा तमाम समाज के लोगों से रिलेशन, मुझे यकीन है कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है, ये सीट कांग्रेस को रिटर्न करूंगा और जिता के दिखाऊंगा। सर, बीदर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी जो एमएलए हैं फिलहाल एमएलए मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब, वो पिछले 3 बार से एमएलए हैं जी, तो आपको लगता है कि बीदर डेवलप हुआ है, उनकी लीडरशिप में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप हुई है? मैं अली जनाब रहीम खान साहब के ये 15 साल मियाद में डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर मैं कुछ कहूं तो बात गलत होगी, क्योंकि मैं मेरे ही पार्टी के सिटिंग एमएलए के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं अपनी सलाहियतों के बलबूते पर और ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। मेरा विजन है, मेरा जहन है, मैं हमेशा डेवलपमेंट देखता हूं, खास तौर पर एजुकेशन लाइन में, हेल्थ के लाइन में, रोजगार के ताल्लुक से। बीदर चूंकि एक बैकवर्ड मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम बिहार से भी नीचे है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बिहार से भी नीचे है, यानी कि
ہمارے دیش کے سب سے بیکورڈ اسٹیٹ بہار سے بھی کم بیدر کا استر ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. میں اس کا دوش صرف رحیم خان صاحب کو نہیں دینا چاہتا. سر ان ڈیولپمنٹ کس سینس میں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو روڈز ہے یا اسٹرکچر ہے یہ ریگولر بجٹ ہوتا ہے, ریگولر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہیلتھ فیلڈ ہے, ایجوکیشن فیلڈ ہے, یا روڈ ڈیولپمنٹ ہے, یا لے آؤٹ ڈیولپمنٹس ہے, یا ہاؤسنگ بورڈ ڈیولپمنٹ ہے, یا یہ جو اسکیمز ہے یہ گورنمنٹ کی رہتی ہیں. تو ایز اے ایم ایل اے, میں کسی بھی ایم ایل اے کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمیشہ جو ریگولر کرواتے ہیں اسی کو وہ ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں. میں کیا جبکہ وہ ریگولر ہے, سبھی کو اس میں بٹوارا ہوتا ہے منسٹریز میں, ان کو دیا جاتا ہے, پر ڈسٹرکٹ کو, پر ایریے کو دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے کریڈٹ میں کیسے جاتا ہے؟ کیا ایک ایم ایل اے ریپرزینٹیٹو اس ایریا کا ادر دین ریگولر ڈیولپمنٹ اسکیم سے ہٹ کے کوئی اسکیم لاتے ہیں تو اس کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل ایک ماحول بن گیا ہے جو ریگولر ورک ہے اسی کو جو ہے ڈیولپمنٹ میں نہیں کروایا. میں روڈ ایک ریگولر ڈیولپمنٹ ورک ہے. روڈ کوئی اسپیشلی کوئی ایک ایریے کو یا ایک ایم ایل اے ریپرزینٹیٹو کو نہیں دیا جاتا. اسکولس ہے وہ بھی سبھی کو دیا جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ یہ جو ڈیولپمنٹ بول رہے ہیں تو کیا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ ریگولر اسکیم ہی ڈیولپمنٹ ہے یا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, سال میں ایک مرتبہ اسٹیٹ کا بجٹ جی. سیشن ہوتا ہے. بجٹ سیشن میں ہر ہیڈ میں, ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے بجٹ ایلوکیشن ہوتا ہے. بجٹ ایلوکیشن کے بعد ہیلتھ کے سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, رورل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, روڈس اینڈ بریجز کے سیکٹر میں, پی ڈبلیو ڈی کے لیے, ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایلوکیشن ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایلوکیشن ہونے کے بعد گورنمنٹ کا اس ڈسٹرکٹ کے لیے جتنا شیئر جانا ہے جاتا ہے. آفیسرس ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ آفیسرس ان کے پاس بجٹ آنے کے بعد اس کا یوٹیلائز کرتے ہیں, کیونکہ آفیسرس کو بھی کام کرنا ہوتا ہے. آپ سمجھیے کہ گورنمنٹ نہیں ہے, گورنر راج ہے اسٹیٹ میں. گورنر راج ہو تو ایم ایل اے منسٹر نہیں ہوتے, صرف آفیسرس کام کرتے ہیں. جب بھی بجٹ آتا ہے, جب بھی روڈ کا کام ہوتا رہتا ہے, لائٹ ٹائم پہ آتی ہے, نل ٹائم پہ آتا ہے, بس ٹائم پہ چھوٹتی ہے, ٹرین ٹائم پہ آتی ہے. یہ ایم ایل اے ایم پیز نہیں ہونے کے باوجود سب سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے, یہ بنایا ہوا سسٹم ہے. ایسا کوئی ایکسٹرا ڈیولپمنٹ ہوا ہے سر ان 15-20 سالوں میں؟ 15 نہیں 20 سال میں ایکسٹرا ڈیولپمنٹ ادر دین دس ریگولر ڈیولپمنٹ؟ میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سوال پہ جواب دینے سے اسکپ کروں. نہیں, کیونکہ آپ کی نظر میں ایسا ڈیولپمنٹ دکھا ہے کیا؟ بول رہے ہیں, میرا سوال ہے. میرے خیال میں روٹین ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں. روٹین ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, روڈ بنے ہیں, ڈیمیج ہوئے ہیں, پھر بنے ہیں, پھر ڈیمیج ہوئے ہیں, نالیاں بنی ہیں, ٹوٹی ہیں, پھر بنی ہیں, چلتا رہتا ہے. یہ تو روٹین کام ہے. سر کیا لوگوں کے جس ووٹرز جو ہوتے ہیں, جو ایک کینڈیڈیٹ پہ اپنا یقین رکھ کے اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو اپنا ریپرزینٹیٹو بناتے ہیں اور اسمبلی بھیجتے ہیں, تو اس ریپرزینٹیٹو کا فرض نہیں ہے کہ وہ کچھ اس سے ہٹ کے کام کرے اور لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ بیدر یہ ایک ورڈ لگ گیا ہے ہم کو کہ بیدر از اے بیکورڈ. ابھی آپ نے بتایا کہ بہار سے ہم نچلے استر پہ ہیں, تو ڈونٹ اٹ اے گلٹ فار بیدر ریپرزینٹیٹوز in course of all these elections, all this period? کئی بڑے بڑے لیڈرز ہمارے یہاں سے الیکشن جیت کے گئے, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, تو پھر یہ لیبل کیوں نہیں ہٹا سکے؟ یہ لیبل ہٹانے کے لیے کیا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے میں بولنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ میں ویژن ہونا چاہیے. لیڈر سماج کے لیے, دیش کے لیے, اپنے ضلع کے لیے, اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لیے, صرف اتنے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی پلان کرنا پڑتا ہے. لیڈر صرف نالی اور روڈ پہ اٹک کے رہ گیا تو ہمارے لیے کانٹریکٹرز کافی ہیں, یہ کام کر دیتے ہیں. اب آج کل تو ایک ٹرینڈ ہی ہے سر کہ روزگار, روڈز, اسکول, لیکن جو مین ہے مہنگائی ہے. یہ چیزوں پہ اگر سینٹر بھی بات کر رہی ہے تو وہی, اسٹیٹس بھی بات کر رہے ہیں تو وہی. ابھی پچھلے دنوں جو کل تک جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی یہی ورک کے بارے میں, یہی ایجنڈے پہ الیکشن کا پرچار چلا. دربھاگیہ ہے, صرف بیدر نہیں بلکہ لیجسلیچرز جتنے بھی الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں
میں کسی کا نام لیے بغیر بولتا ہوں جی کہ وہ لوگ جیت کے آنا ہے، پھر دوسرے ٹرم کی جیتنے کی تیاری کرنا ہے. اس بیچ میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ اپنا وقت خراب کرنا نہیں چاہتے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے. ڈیولپمنٹ کی پلاننگ، سماج کے لیے پلاننگ، ہمارے اپنے ضلع کے لیے پلاننگ، چھیتر کے لیے پلاننگ، اور آنے والی نسلوں کے لیے پلاننگ، ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے لیے پلاننگ. یہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. ہم کو آج جیتنا ہے کسی طرح سے، اپنے پورے حربے اپنا کر، پھر جیتنے کے بعد دوسرے ٹرم میں جیتنے کی تیاری کرنا ہے. سر ابھی کیونکہ آپ جیسے ہی اپنی اپلیکیشن دیے اس کے بعد سے جو ہے ایک لہر لگ گئی ہے، کچھ شہر میں کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں کرکٹ ٹورنامنٹ رکھا گیا، اس کے بعد فٹ بال ٹورنامنٹ رکھا گیا، تو یہ سیکوینس چل رہا ہے. تو ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے پاس ایک باڈی بلڈنگ شو کا بھی، تو سر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان ایونٹس کا میننگ کیا ہے؟ دیکھیے، میں کانگریس پارٹی میں ہوں جی اور کانگریس پارٹی کے سٹنگ ایم ایل اے ہیں بیدر میں. پبلک میں جانے کے لیے مجھے انسٹنٹ موقع چاہیے. میں میرے پارٹی کے سٹنگ ایم ایل اے کے خلاف نہیں بول سکتا، ان کے کام کے خلاف نہیں بول سکتا. اگر میں کسی دوسرے پارٹی میں ہوتا تو ہر کام پہ سوال اٹھاتا اور چرچا میں رہتا، ایکٹیو رہتا. کیونکہ میں سیم پارٹی میں ہوں، میں یہ سوچا کہ پبلک میں جانے کے لیے میں نہ کوئی ایک راستہ ڈھونڈوں. اس کے لیے مجھے لگا میں اسپورٹس ایونٹس کروا کر کے جی اب پبلک میں جاؤں اور پبلک کے قریب ہوں، ان کا دل جیتوں، اور اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے پروو کروں کہ میں ایک مضبوط دعوے دار ہوں. میں اور ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ صرف فٹ بال ٹورنامنٹ جو میں کروایا نیشنل لیول کا، جی ابھی جو میں باڈی بلڈنگ شو ہے، کمپٹیشن کروانے جا رہا ہوں، وہ میرا اینڈ نہیں ہے، مین مقصد نہیں ہے. سماج کو اور ہمارے بیدر کو جو ضرورت ہے وہ ہے یہاں کی بیکورڈنس کی وجہ سے امپلائمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جی یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ تینوں چیزوں میں ہم پیچھے ہیں. آپ کو پورے ڈاٹا دکھاتے ہیں کہ جب کبھی بھی 10th کا رزلٹ آتا ہے تو اوپر سے دیکھنا پڑے گا تو بیدر نیچے 2-3 میں ملتا ہے. مطلب ہم ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہیں. جیسا کہ ڈاٹا ہے کہ ہمارے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پہ ملٹی نیشنل انڈسٹریز نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی دوسرے انڈسٹریز نہیں ہے. یہاں پہ انڈسٹریل ایریا تو ہے مگر بڑے انڈسٹریز ڈیولپ نہیں ہوئے یہاں پہ. ایسا کر کے میں نوجوانوں کو آہستہ آہستہ فٹ بال ٹورنامنٹ، باڈی بلڈنگ کے بعد میرا تھرڈ کام جو ہے وہ ہے جاب فیئر. بیدر میں 4 جنوری کو ایک بہت بڑا اتہاسک جاب فیئر کروانے جا رہا ہوں، جس میں بیدر میں 100 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گے اور صبح سے شام تک ایک دن کا جاب فیئر ہوگا، جس کے اندر مجھے اندازہ ہے 1000 سے زیادہ بچے سلیکٹ ہوں گے، ان کو روزگار ملے گا. اور فوراً اس کے بعد میں ایک میگا ہیلتھ کیمپ کروں گا، جس کے اندر بنگلور سے 200 ڈاکٹرز بیدر آ کر اسپیشلسٹ ڈاکٹر آئیں گے اور ایک دن کا بہت بڑا ہیلتھ کیمپ کریں گے. اور ساتھ میں ایجوکیشن لائن میں پہلے سے خدمت انجام دے رہا ہوں. میں بچوں کے لیے ایجوکیشن میں کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی کئی پروگرامز کرنے کا ارادہ ہے. آپ دیکھیں گے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی کروں گا. یہ تو آپ کا ویژن ہے، یہ آپ پبلک کے قریب جانے کے لیے، جیسا آپ بتائے قریب جانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، پچھلے اسمبلی الیکشن میں آپ ساؤتھ سے تھے، لیکن اس وقت جو ہے آپ بی ایس پی کے ٹکٹ سے تھے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہاں سے جو وننگ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ٹکر دینا، اور ایک 13,000 اباؤ، آئی تھنک سو 13 اور 16,000 اباؤ ووٹ لیے تھے. تو آپ اس کو ہی اٹیچ کیوں نہیں رہے اس کانسٹیٹوینسی کو سر، جبکہ وہاں پہ کانگریس کا آپ سے پہلے جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھے بہت بری طرح ڈیمیج ہوئے تھے؟ جی، یہ میں گزشتہ الیکشن یعنی 2018 کے الیکشن میں نہیں بلکہ 2013 کے الیکشن میں بیدر ساؤتھ سے کنٹیسٹ کیا تھا. جی ہاں. 2009 میں
جب یہاں پہ ہمارے دھرم سنگھ صاحب سابق چیف منسٹر ممبر آف پارلیمنٹ یہاں پہ ایم پی الیکشن لڑنے آئے تھے، جب مجھے ایک چانس تھا بیدر سے کانگریس کے ٹکٹ کے ملنے کا، کسی وجہ سے نہیں ملا. میں دھرم سنگھ صاحب کا بہت ہی قریبی آدمی تھا، اس کے باوجود مجھے نہیں مل سکا. ایک ناراضگی تھی. جب رحیم خان صاحب یہاں جیت گئے تھے 2009 کے بعد 2013 کا جب الیکشن آیا تو میں پھر، چونکہ میرا ہوم کانسٹیٹنسی بیدر تھی، یہیں پہ پیدا ہوا، یہیں بڑا ہوا، یہیں پہ میرا کاروبار ہے، یہیں پہ میرے رشتے دار ہیں، ایک نئی کانسٹیٹنسی میں اپنی فیوچر کو تلاش کرنا، اس خیال سے میں بیدر ساؤتھ گیا. سال 1.5 2 سال محنت کیا ہوں. چونکہ کانگریس پارٹی سے ضلع میں ایک سے زیادہ ٹکٹ مائنورٹی کو نہیں دیا جاتا، ایک ہی ملتا ہے بیدر میں. تو میں مجبور ہوا کانگریس پارٹی چھوڑنے پر. اس کے بعد میں بی ایس پی جوائن کیا، الیکشن لڑا، میں ہار گیا. 16,000 سے زیادہ ووٹ لیا. مجھے اس الیکشن میں لگا کہ یہ کانسٹیٹنسی میرے لیے فیوریبل نہیں ہے. تو پھر واپس میں 2014 میں واپس کانگریس جوائن کیا. جب سے کانگریس میں ہوں، اس کے بعد 2014 کے بعد پھر ایک الیکشن ہوا 2018 میں اسمبلی الیکشن. جب بھی میں اسی دعوے دار تھا، مگر اتنی مضبوطی سے دعوے داری نہیں پیش کیا تھا میں، جبکہ حالات الگ تھے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بڑی مضبوطی سے پوچھنا چاہیے اور کانگریس پارٹی کے سامنے، کانگریس کی لیڈرز کے سامنے اپنی کینڈیڈیچر کو پروو کر کے دکھانا چاہیے کہ میں سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں، جو یہاں پہ کانگریس پارٹی کو جیت دلا سکتا ہوں اور ایم ایل اے بن سکتا ہوں. اور ہسٹری بیدر کی تو یہ بھی بتاتی ہے، اس سے پہلے بھی 2 ایسے ایسپرنٹس تھے کانگریس کے جو اب مختلف پارٹی میں ہیں. ایک تو دیہانت ہو گیا ان کا، ذوالفقار ہاشمی ایکس ایم ایل اے، اور بنڈپا قاسم پور جو ابھی جنتا دل میں ہے. تو یہ 2 بھی کانگریس میں دعوے دار تھے، لیکن دونوں کو ہٹ کے ان دنوں جو ہے مسز رفت متین کو ٹکٹ دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک ہارنے والی کینڈیڈیٹ تھی اور وہ ہاری اس وقت. تو ایسا نہیں لگتا سر یہ ریس میں تیسرے کو فائدہ ہوگا؟ کانگریس میں ہی تیسرے کو فائدہ ہونے کے چانس؟ جن حالات میں رفت متین کو ٹکٹ دیا گیا تھا جی، ویسے حالات نہیں ہیں. آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ بیدر سے ایک مائنارٹی کو ہی ٹکٹ ملے گا، اس سے کسی تیسرے کو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے کانگریس پارٹی مضبوط ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن سے پرفارمنس بڑھتا ہے. جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی جناب رحیم خان صاحب بھی بہت ایکٹیو ہو گئے. اگر کمپٹیشن نہیں ہوتا جی، تو ایکٹیو شاید اتنا نہیں ہوتے. تو کمپٹیشن سے کانگریس کو فائدہ ہو رہا ہے، لاس نہیں ہو رہا ہے. کانگریس پارٹی کو کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے. یہ لوگ ایک رانگ نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ کینڈیڈیٹ کے سامنے اگر کوئی دوسرا کانگریس مین ٹکٹ کی دعوے داری کرتا ہے جو اس کا مستحق ہے، جس پارٹی میں وہ سالوں سے کام کیا ہے، اس پارٹی میں اگر اپنے ٹکٹ کی دعوے داری کرتا ہے تو کانگریس پارٹی ڈیمیج ہوگی. یہ رانگ نیریٹو ہے. کانگریس پارٹی مضبوط ہوگی. نیکسٹ کانگریس پارٹی جیت کے آئے گی اور ہماری پارٹی اسٹیٹ میں میجورٹی لائے گی، حکومت بنائے گی. سر اگر مائنارٹی میں سے ہی، اب جو دعوے دار ہے مائنارٹی میں سے ہی کسی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے، تو کیا ایسے چانسز نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ناراضگی ہوگی اور ٹیم ورک نہیں ہوگا؟ کسی ایک کو بھی ملتا ہے تو کانگریس پارٹی بائیفرکیٹ نہیں ہوں گے فالوورس؟ کانگریس پارٹی نے جیسے ہی نوٹیفیکیشن دیا ٹکٹ کی اپلیکیشن ڈالنے کا، اس کا پروفارما میں ایک ایفیڈیوٹ بھی تھا جی، جس میں ہر اپلیکنٹ کو ایک ایفیڈیوٹ دینا تھا کانگریس پریزیڈنٹ کو کہ اگرچہ کانگریس پارٹی مجھے ٹکٹ نہیں دے گی تو میں کانگریس پارٹی کا لائل رہوں گا اور آفیشیل کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں جاؤں گا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں جتنے لوگ کانگریس مین کانگریس کا ٹکٹ پوچھے ہیں وہ ایفیڈیوٹ دیے ہیں، جو کہ وہ لازمی تھا ایفیڈیوٹ دینا، اور وہ پورے اس کے پابند ہیں. کوئی بھی آفیشیل کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں جائے گا، کانگریس پارٹی کو ڈیمیج نہیں کرے گا، بلکہ سب مل کے کانگریس پارٹی کا ہاتھ مضبوط کریں گے، کانگریس کینڈیڈیٹ کو جتا کے لائیں گے. چلیے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس ایفیڈیوٹ کی وجہ سے جو ہے بندے رہیں گے پارٹی سے ایسپرنٹس، اس میں کوئی شک نہیں. سر آنے والے دنوں میں آپ بیدر کو کس نظریے سے دیکھیں گے؟ اگر ان کیس آپ جیت جاتے ہیں، آپ ٹکٹ کا دعویٰ جو کر رہے ہیں، ٹکٹ آپ کو مل جاتا ہے ان کیس،
تو आगे आपका विजन क्या है इसके लिए? कांग्रेस टिकट अगरचे मुझे दे देती है और यहाँ की अवाम मुझको आशीर्वाद भी देती है, टिकट के बाद अवाम का आशीर्वाद, वोटर्स जो सबसे बड़े होते हैं, मतदाता होते हैं, जी, मतदाता होते हैं, सभी के दाता होते हैं, वो जब आशीर्वाद करते हैं, मैं जीत जाता हूं, तो मैं कांग्रेस की और अवाम की उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करूंगा। बचपन से ही मेरे को जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं झूठे वादे ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, झूठा वादा करते ही नहीं। मैं झूठ बोलने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल होती है, अक्सर पकड़ा जाता हूं। झूठ बोलने की कोशिश किया तो बहुत लोगों का हुनर होता है जी, वो झूठ भी बड़ी आसानी से बरसों तक बोल सकते हैं। ये भी बोला जाता है कि जोर से बोला हुआ बात जो है सही साबित हो, भले वो झूठ हो। देखिए, तो वो ट्रेंड भी माहौल में है, इंक्लूड हो गया है माहौल में। जाली नोट एक मर्तबा चला सकते हैं, 2 मर्तबा चला सकते हैं, जी कभी ना कभी पकड़े जाता है। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सर, क्योंकि आप साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के यहाँ पे आए, जैसा कि आप बताएं कि वहाँ के लोग सूटेबल नहीं लगा आपको, वो कॉन्स्टिट्यूंसी या आपके फेवर में नहीं थी, तो उसका इम्पैक्ट इन दिनों, क्योंकि जब इलेक्शन की बात आती है, जब इलेक्शन में हम मैदान में उतरते हैं, तो कुछ चीजें हमारा जैसे बैकग्राउंड है या हमारे पिछले जो काम है वो भी उभर के आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ने के आसार हैं। आप ये बेहतर जानते हैं, सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है जी, हारे हुए से सवाल नहीं किया जाता। नहीं, मैं हारे हुए से सवाल करना, मेरा सवाल कहीं हताश होने की नहीं सर, मेरा सवाल यह है कि वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हुआ और उसके बाद आप वो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करें बोल रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या बोल के बोल रहा हूँ? ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 राय है। कुछ लोगों का बोलना है कि आप लगातार उनके कांटेक्ट में रहे बोल के, कुछ लोगों का ये बोलना है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए आए थे, इलेक्शन के बाद गए सो अभी तक दिखे नहीं। तो दोनों बातें हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट करने का काम पूरे देश में मैं पहली मर्तबा नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट करना एक आम बात है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आदमी अपनी किस्मत को आजमाता है, जब नाकाम होता है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करता है, अपनी किस्मत को दूसरी तरफ आजमाता है। तो ऐसी सूरत में जो कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले कोशिश किया था, वहां के लोग नाराज होना, अगर उनकी मुझसे उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता थी, उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, उनका नाराज होना वाजबी है। चलिए सर, एक आप सीनियर, मतलब ये जिस झाड़ पे फल लगते हैं उसी को पत्थर तो मारते लोग। एक जिससे फल ही नहीं है उसके नाराज होना भी क्या, पत्थर मारना भी क्या। सर, क्योंकि आप एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर हैं और राजनीति में भी एक अच्छा अपने तजुर्बा रखते हैं, तो बीदर में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज कांग्रेस के लिए मजबूत है? एज ऑन टुडे 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज कांग्रेस के लिए बहुत पोटेंशियल है जी। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है, कांग्रेस पार्टी के लिए। एक कांग्रेस का की लहर है कर्नाटक स्टेट में आजकल देखने में आ रही है। इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसकी लहर में तेजी आई है, और दूसरा हमारे लीडर जो इस बीदर के सपूत हैं, अली जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एआईसीसी की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका ताल्लुक बीदर जिले से है, हमारे जिले बीदर से है। बीदर जिले के घोड़ारी गांव के करीब में एक गांव है, उससे उनका ताल्लुक है। तो इनके एआईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद कर्नाटक स्टेट में और एक लहर में इजाफा हुआ है। लोगों को यकीन हो चला है कि कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी, हुकूमत बनाएगी। सब आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये 2 चीजें हैं, तो अगर इसमें एक चीज और ऐड हो जाए, तीसरी चीज, सिद्धरामैया साहब जैसे कि एक सेफ सिक्योर सीट की तलाश में है, तो बीदर से कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी और ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगी कांग्रेस को? सिद्धरामैया साहब जैसा बड़ा लीडर किसी डिस्ट्रिक्ट को जाता है जी, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी बात है। नहीं, जैसा कि उसका इम्पैक्ट पूरे जिले पे पड़ेगा, न सिर्फ जिले पे पड़ेगा बल्कि पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट पे भी असर पड़ेगा। तो यहां से उनका अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी उनको ऑफर की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि और ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा और एक सेफ सीट रहेगी? क्योंकि अगर यहाँ कांग्रेस मजबूत है तो
जरूर फायदा हो सकता है, जी। जरूर फायदा होगा। तो आपकी नजर में उनके लिए सूटेबल कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी रहेंगी? बसो कल्याण है, बीदर साउथ है, औराद है, सिवाय औरात के जो रिजर्व रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर जगह से कांग्रेस के लीडर्स दिल से सिद्धामैया साहब के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए कभी भी तैयार रहता है, क्योंकि उनकी अपनी एक लीडरशिप है। अब रहा सिद्धामैया साहब के ऊपर, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाह रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। जब डिसाइड करेंगे तो सो ये थे हमारे मन्नान से, जो कांग्रेस के लीडर और टिकट के दावेदार हैं। वील होप दैट आपकी जो कोशिश है और आपका फील्ड में डटे रहना और ये जो इवेंट्स कर रहे हैं इन सभी में इनको कामयाबी मिले। डेफिनेटली वील रीच विथ यू व्यूअर्स with another leader, with another politician. Till that, thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू।